والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستو، حضرت انسان جو ہے اس کا سب سے زیادہ مخلص اور اس پر سب سے زیادہ مہربان اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسان کا مخلص اور اس کا ہمدرد ہوں تو وہ غلط کہتا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ ہمدرد اور انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں میں سب سے زیادہ مخلص انسان کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ باپ سے بڑھ کر انسان کا کوئی دوسرا مخلص نہیں ہو سکتا۔ باپ کے بعد ہم جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ مخلص کون ہے تو وہ اس کا استاد ہوتا ہے۔ باپ اور استاد دونوں ایسی ہستیاں ہیں جو کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا شاگرد بے شک ہمیں کراس کر جائے۔ کسی دوسرے کی برتری کو فطرتاً انسان پسند نہیں کرتا، کہتا ہے میں بڑا نظر آؤں۔ لیکن بیٹا اگر آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس شاگرد آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس استاد کو کبھی کبھی سزا بھی دینی پڑتی، اور جب وہ سزا دیتا ہے تو یقین فرمائیے کہ تجربے کی بات ہے، بچوں کو سزا دینے سے پہلے خود اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوتا ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بچوں کو سزا دینے میں، اور وہاں اگر کوئی ایسا عذر سامنے آ جائے بھی معاف کیا جا سکتا ہے تو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہی حال میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب انسان کوئی عذر پیش کرے اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے میں دیر بالکل نہیں لگاتا، اور اس کی معافی کے لیے جو راستے رکھے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ الصلاۃ الی الصلاۃ، نماز سے لے کر دوسری نماز تک انسان کی جتنی خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ والجمعۃ الی الجمعہ، اگر کوئی خطا بچ گئی ہے تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک آپ کی جتنی خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی خطا بچ گئی ہے تو آپ نے فرمایا الرمضان الی الرمضان، رمضان سے رمضان تک سال بھر کی خطائیں اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، الا اجتنب الکبائر، ہاں یہ بات ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کوئی چھوٹا پیکج ہے؟ از خود اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، نماز سے نماز، جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان، اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے، آپ کے عذرات کو قبول کرتا رہتا ہے۔ سبق آج کا یہ ہے کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ تین مرحلے انسان کی زندگی میں انتہائی مشکل ہے۔ ایک مرحلہ آپ گزار کر آئے بیٹھے ہیں جب آپ ماں کی محدود سی دنیا کے ماحول سے نکل کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ بڑا محدود مرحلہ تھا، کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بات معلوم ہے کہ جب وہ اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا تو روتا ہوا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو روتا اس لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شیطان چھوتا ہے، کیونکہ وہ فطرتاً نیک ہوتا ہے اس وقت، ہاں جی، تو وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے روتا ہے۔ اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو وہ روتا ہوا نہیں آتا، وہ مسکراتا ہوا آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی تھے جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان کی زبان پر تھا، اور ماں کی آغوش میں تھے کہ انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ ہے جی۔ دوسرا مرحلہ میرے عزیز دوستو، آپ کا اگلا مرحلہ ہے جس کی تیاری ہم کر رہے ہیں، جس کی تیاری کے لیے یہ ہم دن سارا بھوکے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مرحلہ اس مرحلے سے تھوڑا سا لمبا ہے۔ ماں کے پیٹ پہ آپ 9 مہینے رہتے ہیں، یہاں آپ 9 مہینے سے کم بھی رہ سکتے ہیں، لیکن آپ 110 120 سال تک بھی رہ سکتے ہیں۔ 120 سال سے اوپر کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اس مرحلے کے بعد جب آگے آپ جائیں گے تو آپ کو موت کی پل عبور کرنی پڑے گی۔ اس موت کی پل سے آگے پھر اگلا جہان ہے۔ یہ جہان اس جہان سے لمبا جہان ہے، اور یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے جو خبر دی ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ ہوگا، جو اس سے پہلے وہ مرحلے دیکھ چکا ہے۔ یعنی جب موت آئے گی، موت کی مصیبت ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے، ساری مشکلوں سے بڑی مشکل ہے جو دنیا کی زندگی میں اس نے دیکھی، اور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہوگی وہ اس مرحلے پر بھی ہنستا مسکراتا ہوا اگلے جہان میں داخل۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اس سے زیادہ لمبا بھی ہے، زیادہ خطرناک بھی ہے۔
یعنی قبروں میں آپ کتنا عرصہ سوئیں گے؟ دیکھیں ہزاروں سال پہلے لوگ جو مرے تھے وہ بھی ابھی قبروں میں سوئے ہوئے. جب ہم قبر میں جائیں گے پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے کب تک ہم نے قبروں میں سونا ہے. یہ یعنی زندگی کے مرحلے سے ایک لمبا مرحلہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. حشر اور موت کے درمیان کا مرحلہ کہتے ہیں. یہ ایک لمبا مرحلہ ہے. اس مرحلے کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے دوبارہ جی کر اٹھنے کا مرحلہ. یہ مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہوگا. یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن صرف حساب کتاب ہونے کا جو انتظار ہوگا وہ اتنا خطرناک اور اتنا وحشت ناک ہوگا کہ لوگ آخرکار یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ اگر بس تو ہمیں جہنم میں بھیج دے اس انتظار سے بچنا. اب اس کا خود اندازہ لگائیں کہ کتنی سنگینی اور کتنی شدت اور کتنے خطرناک یہ مرحلہ ہوگا. اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر آپ کو ابدی گھر ملے گا جو ان سارے مرحلوں سے بڑا مرحلہ ہے. پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ جنت عطا کریں گے یا آپ کو دوزخ عطا کریں گے. مسلمان کے لیے یہ امید بڑی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اگر وہ دوزخ کی نظر بھی ہوا ہے تو ایک دن وہ چھوٹ جائے گا اور جنت میں اس کو دوبارہ گھر ملے گا. لیکن اس کو بہت لائٹلی لوگ لیتے ہیں. اس طرح نہیں لینا چاہیے. جہنم میں ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جائیں گے تو زینا جنت میں. بھئی یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں. جہنم ایک ایسی چیز دنیا کی خطرناک سے خطرناک جگہ پر رہا جا سکتا ہے. جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی رہنا مشکل ہے. اس لیے انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے یہ راستے جو ہیں یہ آپ کو بچانے کے ان کو اختیار کرنا چاہیے. ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو بچاتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے عزیز دوستو سیدنا موسیٰ علیہ السلام والسلام علیہ سلام ہے علیہ مجھ پر یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموت جس دن میں مروں گا و یوم ابعث حیا اور جس دن میں دوبارہ اور زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. ذالک عیسی ابن مریم یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. یہ ہے وہ ہستی قول الحق یہ حقیقی بات ہے الذی فیہ یمترون جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے, کوئی کہتا ہے خدا ہے. بھائی حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے. قول الحق یہ اللہ کا قول ہے. اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. جی نجاشی نے جو آخری بات میں عرض کر نجاشی نے یہی بات تو کہی تھی جب سفارت گئی وہاں اور انہوں نے کہا یہ ہمارے بھگوڑے ہیں آپ کے بارے آپ کے عقیدے کے بھی خلاف ایک بات لے کر آئے ہیں. تو پھر نجاشی نے کہا تھا بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر یہی سورہ مریم کی آیات سنائی گئیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ایک تنکے کو اٹھا کر کہا کہ بالکل یہی بات ہے جو تم نے کہی ہے. حضرت عیسیٰ نہ اس سے بڑے تھے نہ اس سے چھوٹے. ذالک قول الحق یہ حق ہے فیہ یمترون جس میں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں.